ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ ہے فیل فری ٹو ایکسپریس یور سیلف. کیونکہ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے فیلنگز، اپنے ایموشنز ایکسپریس نہیں کرتے، اور وہ نہ ایکسپریس کرنے کی وجہ سے بہت سارے جو ہے نا ریلیشن شپ میں ایشوز آتے ہیں. اپنے آپ لائف میں پروگریس نہیں کرتے، اپنے جاب میں پروگریس نہیں کرتے. بہت جگہ پہ آپ وہ ایکسپریس نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں زندگی میں. تو ایکسپریس کرنا اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بہت ساری چیزیں اپنے اندر ہی رکھتے ہیں تو چانسز ہیں کہ جب آپ کبھی بتائیں گے تو آپ کا آؤٹ برسٹ ہوگا، اور وہ جو آؤٹ برسٹ ہوگا وہ نہ صرف آپ کے ریلیشنز کے لیے برا ہوگا، بلکہ آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اس میں آپ سفر کریں گے، کیونکہ جو وہ ایکسپریشن ہوتا ہے وہ اگلی ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ایکسپریس کرتے رہیں. فار ایگزامپل، اگر میں کوئی ایگزامپل دوں تو اگر خالی گلاس ہو اور اس میں آپ قطرہ قطرہ پانی فل کرنا شروع کریں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ گلاس فلڈ ہو جاتا ہے، اور جب وہ گلاس بھر جاتا ہے تو اس میں ایک قطرہ اور پانی بھی ڈلے گا تو وہ نیچے گر جائے گا. ایکسپریس مینس بتانا، اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز کو بتانا، آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس کو بتانا. تو ایکسپریس کرنے کا مطلب ہے بتانا، ایکسپریس کرنا جیسا جب آپ جہاں فیل کر رہے ہیں. کیونکہ جب وہ گلاس فل ہو جاتا ہے نا پانی سے تو اس میں ایک قطرہ بھی جاتا ہے تو وہ جھلک جاتا ہے. اسی طرح انسان ہے، جب اس کے ایموشنز جو فلڈ ہو جاتے ہیں یا وہ اندر سے بھر جاتا ہے تو پھر وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کسی کی برداشت نہیں کر پاتا، اور اس کی وجہ سے وہ جو ریاکشن ہوتا ہے وہ ڈسٹروئنگ یا ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ان میں سے کچھ ہمارے انہیلدی بلیفز ہیں، جس میں سے سب سے پہلا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر کچھ کہیں گے بھی نا کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بتا نہیں سکتی، میں ایکسپریس نہیں کر سکتی، اگر میں ایکسپریس کروں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے، خود پہ پٹی کرتے ہیں، خود پہ ترس کھاتے ہیں اور ایکسپریس نہیں کرتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چانس جو ہے وہ گوا دیتے ہیں بتانے کا. بالکل عارف، وی ہیو ٹو لرن ٹو ایکسپریس ان ہیلدی ویز. پر اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایکسپریس کیوں نہیں کرتے. تو پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ آپ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اور یہ سوچ لیتے ہیں یا ازیوم کر لیتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ ایکسپریس نہیں کر پاؤ گے. آپ ایکسپریس بھی کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. تو اس پہ انسان صرف خود پہ ترس کھاتا ہے. واٹس ٹوڈے ٹاپک؟ فیل فری ٹو ایکسپریس یور سیلف. تو انسان وہ صرف اپنے اوپر ہی ترس کھاتا رہتا ہے اور وہ کچھ کرتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسرا جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا انہیلدی جو بلیف ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ دوسرے ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. ہم دوسرے ہمیں کہیں گے یا دوسرے سوچیں گے ہمیں ایکسپریس کرنا چاہیے تو ہم ایکسپریس کریں گے. تو اس لیے وہ خود کو ایکسپریس ہی نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. یہ صرف ایک انہیلدی بلیف ہے کہ ہم جو کوئی ہے وہ ہمیں روک رہا ہے یا کوئی ہمیں اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرنے دیتا. جو تیسرا انہیلدی بلیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا تو ہم نے کچھ کرنا ہے، اور اس کرنے کی وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے یا کوئی اپنی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے تو ہم وہ مقصد پورا نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بہت سارے اور مطلب کہ اس طرح کے نہ ایکسپریس کرنے کی وجہ سے ایشوز آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ وہ ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہو کہ مجھے کیا دنیا کے لیے کرنا ہے.
تو سب سے پہلے ہمیں ان 3 انہیلدی بلیفس کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ ہمیں ہماری زندگی میں رکاوٹ نہ ڈال رہے ہوں. پھر اس کے بعد ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے, جیسے میں نے آپ کو بتایا سیکنڈ انہیلدی بلیف یہ ہے کہ لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. تو اس میں بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا خود فیصلہ نہیں کرتے, ہم کسی کو کرنے دیتے ہیں. اور جب ہم کسی کو کرنے دیتے ہیں اپنی زندگی کا فیصلہ, اس کے بعد ہم اس پہ بلیم ڈال دیتے ہیں, خود رسپانسبلٹی نہیں لیتے کہ ہمارا تو کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا, ہم تو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے تھے, وہی ایکسپریس کرنے والے تھے یا وہی ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جب ہم خود اپنے آپ پہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے, ایون دو سجیشن ہمیں کسی سے ملے, لیکن جو اینڈ فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے اور وہ کوئی نہیں کرتا. اور جب کوئی چیز بری ہو جاتی ہے یا مسئلہ ہوتا ہے, جب ہم اس بندے کو, کنسرن بندے کو, جس نے ہمیں کہا ہوتا ہے, سجیشن دی ہوتی ہے کہ یہ کر لو یا ایسے کر لو, ایسے ٹھیک ہوگا, جب ہم اس سے جا کے بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہوا ہے یا اس طرح آپ نے کہا تھا یہ تو میرے لیے اچھا فیصلہ نہیں, وہاں وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو سجیشن دی تھی, ماننا یا نہ ماننا وہ تو آپ کا کام ہے. اسی لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ سنیں سب کی لیکن کریں اپنی, اور اپنی فیلنگز, اپنے ایموشنز کو امپورٹنس دیں. ان کو اگر آپ وینٹ آؤٹ نہیں کریں گے, ان کو ایکسپریس نہیں کریں گے, تو وہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی بہت زیادہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باڈی ایکس ہو رہے ہیں, سر میں درد ہو رہی ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, تھکاوٹ ہو رہی ہے, لیکن میڈیکل کوئی ریزن یا ایشوز نہیں ہوتے. وہاں پہ بھی ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی فیلنگز یا کوئی ایموشنز یا کوئی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اندر دبائی ہوئی ہیں یا اپنے اندر رکھی ہوئی ہیں, جو اب اس حد تک ڈسٹرب کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ہمیں فزیکل سمٹمس میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. بیسیکلی جو برین ہے ہمارا, وہ اپنے آپ کے سروائیول کے لیے کام کرتا ہے. اسی لیے جب آپ مینٹلی اسٹریسڈ ہوتے ہیں یا کوئی آپ کی پرابلمس آپ کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں, کوئی سوچیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ جو آپ کی ایموشنز, فیلنگز ہیں, وہ آپ کی باڈی کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں. اور جب وہ آپ کی باڈی کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو اسٹریس سے زیادہ اسٹریس جو ہے وہ فزیکل چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے میرے ہاتھ میں درد ہے, بازو میں درد ہے, ٹانگ میں درد ہے. وعلیکم السلام. بالکل ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں ہم بہت سارے جو فیصلے ہیں وہ انڈر پریشر کرتے ہیں, لوگوں کے مطابق کرتے ہیں. ایون میں نے یہاں تک دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, بہت برائٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ پروگریس کیوں نہیں کر رہے لائف میں, تو وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا بالکل انٹرسٹ نہیں تھا اس فیلڈ میں, لیکن کیونکہ سب نے مل کے, میرے فیملی والوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہماری فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے یا کوئی انجینئر نہیں ہے, تو اسے ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے, تو اسی لیے ہم اب یہ پڑھ رہے ہیں. حالانکہ میرا اس فیلڈ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور میں کچھ نہیں کرنا چاہتا, میں اس فیلڈ میں پروگریس ہی نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے اگر وہ فیلنگس یا ایموشن اس وقت اس ٹائم پہ ایکسپریس کی جائیں, تو آپ اینڈ میں نے وہ اس چیز سے یا اس پڑھائی سے پیچھے نہیں ہٹتے, کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی سوچوں, آپ کی مورل ویلیوز, آپ کے بلیفز کے اگینسٹ ہوتی ہیں. اور جو بھی چیزیں آپ کے بلیفز, آپ کی مورل ویلیوز, آپ کی فیلنگز, آپ کی پرسنالٹی کے اگینسٹ ہوتی ہیں, آپ وقتی طور پہ شاید مان لو, لیکن تھوڑے ٹائم بعد آپ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہو. اسی لیے وہ بعد میں ایکسٹریم جب کر کے ایکسٹریم پھر پیچھے ہٹنے سے بہتر ہے آپ پہلے ہی اپنی اس چیز پہ, اس ٹاپک پہ باتیں یا فیلنگز ایکسپریس کر دو. میں نے بہت ساری اس طرح MBBS ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو MBBS ڈاکٹر بن کے بعد میں وہ پریکٹس نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کی فیملی کی پریشر کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے, دے اینڈ اپ ٹیچنگ اسٹوڈنٹس, کیونکہ ان کا وہ پریکٹس کرنے کو دل نہیں چاہتا اور وہ پریکٹس نہیں کرتے اور وہ ٹیچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم بہت سارے ریلیشنس میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیا
تو لوگ جو ہیں وہ برا مان جائیں گے یا میرے رشتے خراب ہو جائیں گے. تو آپ کو پھر وہاں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ ہیلدی ہے. کیونکہ اگر آپ کی بات یا ایموشنس یا فیلنگس ایکسپریس کرنے سے کوئی ہرٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے آپ کی فیلنگس آپ کے ایموشنس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اس ریلیشن شپ کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ انہیلدی ریلیشن شپ زیادہ لمبا نہیں چلتا. اسی لیے اگر آپ سوچتے ہیں کوئی آپ کا فرینڈ ہے یا کوئی آپ کا کلوز ریلیشن ہے یا جو آپ کو سمجھتا ہے جانتا ہے تو وہ ضرور آپ کے فیلنگس اور ایموشنز سمجھے گا. اور اسی طرح آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو سٹاپ نہیں کرنا اپنے فیلنگس اور ایموشنز ایکسپریس کرنے میں. تو اسی لیے اپنے فیلنگس اور ایموشنز ضرور ایکسپریس کریں. تو اور یہ سوچیں کہ اگر انہوں نے ابھی ہرٹ ہونا ہے تو جب بھی کبھی آپ ایکسٹریم تنگ آ جائیں گے نا اور آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے, کیونکہ بہت دیر تک انسان اپنے بلیفز اور اپنی فیلنگز کے خلاف نہیں چل سکتا. ہم شروع میں تھوڑا بہت ڈینائی تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ڈینائل میں نہیں رہ سکتے. تو اس لیے جب بھی آپ کہیں جا کے ایکسپریس کریں گے تو وہ ریلیشنز خراب ہونے والے ہیں. تو جو اتنے ایکسٹریم جا کے بعد میں خراب ہونے اور بعد میں زیادہ آپ کو تکلیف ہونی ہے ان ریلیشن شپ کی, تو وہ ابھی ہی بہتر ہے کہ آپ ان کو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے فرینڈس ہیں کہ نہیں. تو اسی لیے آپ نے اپنی فیلنگس اور ایموشنز ایکسپریس کرنے سے گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی کی وجہ سے نہیں ایکسپریس کر رہے, یا پھر آپ ایکسپریس بھی کریں گے کچھ نہیں ہوگا. چلیں کچھ نہیں ہوگا لیکن کسی کو پتہ تو چلے گا کہ آپ سوچتے کیا ہیں, آپ کے بلیفز کیا ہیں. تو آپ نے اپنے ایموشنز اور فیلنگس ضرور ایکسپریس کرنی ہے. دے آر ویری امپورٹنٹ. ایٹ لیسٹ آپ کو اس کا جواب ہاں یا نہ کسی طرح آپ کو ملے گا, لیکن وہاں پہ بھی آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا, ایکسپیکٹیشنس نہیں لگانی کہ میری جو فیلنگس جو میں فیل کر رہا ہوں وہ اگلا فیل کرے یا سمجھے. ٹھیک ہے, اگر اس میں ایمپتھی ہے وہ سمجھے گا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے اپنی فیلنگس یا ایموشن سمجھنے پہ. تو اسی لیے جسٹ فار کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, اس وجہ سے آپ نے وہ فیلنگس یا ایموشنز ایکسپریس کرنی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لڑکوں کو اسپیشلی جب بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں نا, ہم اب مزے کی بات یہ کہ ہمارے کلچر میں ڈفرینشیٹ کر دیا گیا ہے کہ کون سے ایموشنز لڑکے ایکسپریس کریں گے, کون سے ایموشن لڑکیاں ایکسپریس کریں گے. At times the person in front of you is someone who don't want to be misunderstood by. جی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ جو آپ کے آگے بنتا ہے وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرے, یا آپ تو وہاں پہ بھی دیر آر ویز ٹو ایکسپریس یور فیلنگ. دیکھیں فیلنگس ایکسپریس کرنے کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط, ان کی ٹائمنگ آپ نے دیکھنا ہے آپ کس ٹائم پہ ایکسپریس کر رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی غصے میں ہے اور تب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیلنگس یا ایموشن ایکسپریس کریں, تو آپ کو جو جواب آئے گا نا وہ الٹا جواب آئے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ اپنی فیلنگس یا ایموشنس ایکسپریس کر رہے ہیں وہ ٹائم ٹھیک ٹائم ہے یا نہیں. کیونکہ بہت دفعہ ٹھیک فیلنگس اور ایموشن ایکسپریس کرتے وقت بہت ویئرڈ جواب آتے ہیں. تب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ہے, اگلے بندے کا موڈ کیا ہے, وہ کس موڈ میں ہے, یا پھر کہیں وہ اسٹریسڈ آؤٹ تو نہیں ہے. اگر کوئی انسان اسٹریسڈ آؤٹ ہے اور آپ اس ٹائم پہ اپنی فیلنگس یا ایموشنس ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, تو آپ کو رزلٹ جو آئے گا وہ نیگیٹو کچھ رزلٹ سننے کو ملے گا. ٹھیک ہے, وہاں پہ مس انڈرسٹینڈنگ اسٹارٹ ہوں گی. تو مس انڈرسٹینڈنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے ٹائم, سچویشن, دوسرے کا جو وہ سچویشن سرکمسٹانسز ہیں
وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. دوسرا کس مینٹل اسٹیٹ میں ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, تاکہ آپ جو ہے یہ کر سکیں کہ جو بھی ایکسپریس کر رہے ہیں وہ اس کا ٹائم اپروپریٹ ہو, جگہ اپروپریٹ ہو. بہت دفعہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بات تو ٹھیک کی لیکن نیگیٹو کنسیڈر ہوئی, کیونکہ وہ نیگیٹو ٹائم پہ ہوئی. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی فیلنگس یا ایموشنس ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں آپ اس پہ ریجٹ ہو جاتے ہیں. جب ریجڈیٹی بیچ میں آتی ہے تب بھی چانسز ہیں مس انڈرسٹینڈنگ اسٹارٹ ہو, کیونکہ آپ اس پہ اڑ جائیں گے. اگلا بندہ اگر اس ٹائم پہ سمجھ نہیں رہا تو اس ٹائم پہ آپ کو چاہیے کہ آپ چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو وہ پرابلم ہوگی. اور اگر آپ اس ٹائم پہ ایکسپریس کرنے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں, بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ بھی اگلا بندہ اور ریزسٹ کرے گا آپ کو. تو وہ ریزسٹنس میں وہ آپ کی بات جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگی. اسی لیے آپ نے دیکھنا ہے ٹائم, سچویشن, سرکمسٹانسز سارے فیوریبل ہیں جب آپ اپنی فیلنگس, ایموشنس ایکسپریس کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کسی ویئرڈ ٹائم پہ یا سچویشن میں اپنے ایموشنس ایکسپریس کریں گے تو وہاں چانسز ہیں وہ سمجھے نہ جائیں, اور پھر آپ کا جو بلیف ہے, انہیلدی بلیف ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے کوئی نہیں سمجھے گا, وہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور وہ اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے نیکسٹ ٹائم چانسز ہیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم اوائڈ کرو گے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے سے. تو اسی لیے ان چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے, اور ایکسپریس کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں سمجھتا یا سمجھتا ہے ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے آپ کا کس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے, کون جو ہے وہ آپ کی بات سمجھے گا, کون نہیں سمجھے گا. Sometimes our emotions are inappropriate. For example, we get angry easily without reason. Should we still express our emotions? ٹھیک ہے, سم ٹائم اناپروپریٹ ہوتا ہے, کبھی کبھی ایموشنس وہ یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں اناپروپریٹ کہ بہت سارے جو پیچھے بیک ریزن ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے ورک کام کی آپ کو ٹینشن لگی ہوئی ہے, آپ کسی پرابلم میں سے جا رہے ہیں, آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے, اور پھر تیسرا کوئی بندہ آ کے ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے وہاں جب جو ایموشنس فیل کیے ہوتے ہیں وہاں اسی وقت ایکسپریس یا سولو کر دیں تو چانسز ہیں یہ جو غصہ یا جو چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے وہ نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کو بڑے ریزنز, اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں وہ دیکھنے کہ چھوٹی بات پہ غصہ آ کیوں رہا ہے. کیونکہ اور یہ کبھی بھی وداؤٹ ریزن نہیں ہوتا. وہی میں گلاس والی بات کی تھی کہ گلاس فل اپ ہو جاتا ہے. تو ویسے اگر ہم کہیں کہ ہمیں غصے میں اپنے ایموشنس, فیلنگس ایکسپریس کرنی چاہیے کہ نہیں, تو وہ نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی جو ورڈز ہوتے ہیں یا جو اس کی پچ ہوتی ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے, اور اس کے ورڈز تھوڑے سے ہارش ہو جاتے ہیں, جس میں جو ایکسپریشن ہے جو جیسے ایکسپریس کی جاتی ہیں فیلنگس تو وہ اپروپریٹ نہیں ہوتی, وہ زیادہ غصے میں ہوتی ہے. اور وہ دوسرا بندہ یہی کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ غصے میں اس نے مجھے کہا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ آپ فیل کر رہے ہیں. اسی لیے غصے میں ایکسپریس کرنے کے بجائے اس ٹائم پہ ایکسپریس کریں جب وہ چیزیں آپ فیل کر رہے ہو, یا جب آپ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے, جب آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں, آپ سائڈ پہ جائیں اور پھر تب ایکسپریس کریں. I agree, at least we save ourselves from frustration. بالکل, اگر آپ اپنی فیلنگس اور ایموشنس ایکسپریس نہیں کرتے وقت کے ساتھ ساتھ تو وہ فرسٹریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے, آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہم اگر بہت ساری ونڈوز ایک ساتھ کمپیوٹر میں اوپن کر لیں تو وہ کمپیوٹر وہاں پہ اسٹک ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم ایموشنس اپنے اپروپریٹ ٹائم پہ لوگوں کے ساتھ ایکسپریس نہیں کرتے تو ایموشنلی ہم وہاں اسٹک ہو جاتے ہیں, ہم اس سے بڑھتے نہیں ہیں, ہم اس سے آگے نہیں جاتے. اور ضروری نہیں کہ ہماری جو فزیکل ایج ہے, ہماری ایموشنل ایج بھی اتنی ہو. کبھی کبھی ہم ایموشنلی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, وہاں بھی ہمیں خود پہ نظر رکھنی ہے کہ ہم ایموشنلی اپنے آپ کو
کہاں دیکھتے ہیں، ہم ایموشنلی کہاں پہ ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو آپ نے اس پہ ہاؤ شوڈ وی ایکسپریس آور ایموشنز اباؤٹ اتھارٹی فگرس لائک باس اور ٹیچرس. ایموشنس ایکسپریس کرنا ہر جگہ پہ ضروری ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو باس ہو، لیکن وہاں پہ پھر آپ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے وہ بات کنوے کس طرح کرنی ہے. یو شوڈ بی ریسپیکٹفل ٹورڈز دیم. جب آپ رسپیکٹ میں رہتے ہوئے اپنے ایموشنس اپنی فیلنگس ایکسپریس کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ باؤنڈریز کراس کر جائیں اور آپ بالکل اس لیول پہ آ جائیں کہ جیسے ٹیچر اور باس جو ہے آپ کا وہ بالکل آپ کے لیول پہ ہے تو وہاں پہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. تو آپ نے اپنے اتھارٹی فگرز اور باس کے ساتھ بالکل ریلیکس کول کام ہو کے بات کرنی ہے. لیکن تب بات نہیں کرنی جب وہ غصے میں ہو یا جب وہ ایشو چل رہا ہو، کیونکہ اگر وہ ایشو چل رہا ہوگا تو وہ اس بات کے بارے میں سنیں گے نہیں. تو اس لیے آپ نے کرنا یہ کہ جب آپ کو پتہ ہو وہ ریلیکس ہوں کام ہوں تب آپ نے بڑے اچھے سے اپنی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی ہے. اپنی باؤنڈریز کبھی بھی کراس نہیں کرنی. آپ نے اپنی باؤنڈریز بہت کلیئر کرنی ہے، کیونکہ باؤنڈریز اگر کلیئر نہ ہوں تو آپ جو فیلنگس اور ایموشنس ایکسپریس کرتے ہیں ان میں مسئلہ آ سکتا ہے. اور جب آپ کی باؤنڈریز اور باؤنڈریز کلیئر ہوں گی آپ جانتے ہوگے آپ کس سے کس طرح بات کر سکتے ہو. جیسے بہت سارے لوگ آپ کے بہت کلوز ہوتے ہیں، آپ ان کو بالکل سیدھے الفاظ میں چیزیں بتا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ان سے میں نے اگر کمیونیکیٹ کرنا ہے یا میں نے اپنی بات کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جیسے میں بتا رہی تھی کہ لڑکوں کو جو ہے وہ رونے نہیں دیا جاتا، کہ لڑکے رو نہیں سکتے وہ، کیونکہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکے ہیں اور لڑکوں کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو ہماری ٹریننگ وہاں پہ بھی وہاں سے غلط ہوتی ہے، اور جہاں پہ دوسری سائڈ پہ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے وہ جتنا مرضی روئیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز نہیں اچھے. ہمیں نہ زیادہ ایکسپریسو جیسے رونا ہر وقت، وہ بھی جو چیز ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جس بات پہ یا جو ریئل فیلنگز ہوتی ہے وہ بھی کنسیڈر نہیں کی جاتی. اس لیے نہیں کنسیڈر کی جاتی، وہ کہتے ہیں اس کا تو کام ہی ہے رونا. اور جو بالکل ایکسپریس نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں ان کی کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے. ایٹ ٹائم دیر از unsaid tussle of work between individuals who work in same organization, and this tussle can cause distress. In such scenario, how should we express our point of view and avoid being misunderstood? جب کانفلکٹس ہیلدی پارٹ آف ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ان کانفلکٹس کو ریزالو ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ایٹ دا بگننگ کانفلکٹس آر مسٹ، کیونکہ آپ ڈفرینٹ سوچتے ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، ڈفرینٹ آپ کلچر ہے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور آپ کی مورل ویلیوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، بلیفز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس پہ ٹسل سٹارٹ ہو سکتی ہے. لیکن جب اور وہ اسٹریسفل ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس ٹسل کو یا ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنا شروع کرتے ہیں تو دیٹ کین برنگ یو کلوزر، کیونکہ آپ ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں کرنا یہ ہے کہ بجائے بس لڑائی یا کانفلکٹس پہ بات کرنے کے سوچنا ہے کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کیسے کرنا ہے. اور یہ ایک بندہ اکیلا نہیں کر سکتا، یہ جو سارے لوگ ہیں جن سب کو مسئلے آ رہے ہیں ان سب نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے اور اس چیز کو ختم کرنا ہے. کیونکہ یہ چیز ہمیں ہو سکتا ہے اس طرف لیڈ کر جائے کہ ہمیں یہ سارا کچھ ڈیزالو کرنا پڑے، ہمیں ہمارے رشتے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیزالو ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں. اسی لیے ان کانفلکٹس کو ریزالو کرنا ضروری ہے اور ان پہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں تو یہ کیوں کر رہا ہوں. جاب ڈسکرپشنز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سمجھنی چاہیے تاکہ اس میں جو ہے نا پھر ٹسلز
کے چانسز کم ہو جائیں گے. What's needed when the other person block you through their action, words, only let you express when they want to hear you due to their own insecurities properly. ہمیشہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے جو ایکشن ہے they speak louder than word. امبر آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انہیلدی ریلیشن شپ ہے. وہ آپ کی فیلنگس یا ایموشنس کنسیڈر ہی نہیں کر پا رہے. جو بھی انسان جو بھی ہے اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر ناٹ امپورٹنٹ فار دیم. اینڈ دیر آئی وڈ سے یو شوڈ بی ویری امپورٹنٹ فار یور سیلف. آپ کو اپنی امپورٹنس کو سمجھنا ہے, اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے. اگر آپ نے اپنی امپورٹنس کو جانے دیا اور دوسرے آپ کو اسی طرح اگنور کرتے رہے یا پھر آپ کی بات نہ سمجھنا چاہیں, نہ سننا چاہیں, اپنے ایکشن سے شو کریں, تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں. آپ پھر کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جس انسان کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا اور سننا نہیں چاہ رہا ہوتا, کیونکہ ایٹ دا بیک آف مائنڈ he has decided یا she has decided کہ آپ اس کے لیے کتنی ویلیو رکھتے ہیں. وہاں پہ پھر آپ نے دیکھنا ہے اگر میں اس کے لیے اتنی ویلیوبل ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا دس ول بی فائن ود می, اگر میں ساری عمر اس طرح چلتی رہوں یہ ٹھیک رہے گا, یا پھر آئی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ یا ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو اپنی ویلیو آپ نے خود پہلے جاننی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی کوئی فیلنگس یا ایموشنس ایک دفعہ کہنے پہ نہیں سمجھ رہا, 2 دفعہ کہنے پہ نہیں سمجھ رہا, 3 دفعہ کہنے پہ نہیں سمجھ رہا, تو پھر بلیو اٹ وہ کبھی بھی نہیں سمجھنے والے. انہوں نے جو بھی ہے انہوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. اور جب آپ اس پہ تھک جائیں گی, تنگ آ جائیں گی, تو یو ول ہیو آؤٹ برسٹ. تو اس آؤٹ برسٹ سے بہتر ہے اپنا خود فیصلہ کریں, ڈیسائیڈ فار یور سیلف. جب انسان خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے نا, تو پھر چاہے وہ اس کا رزلٹ اچھا ہو, برا ہو, اگلی ہو, انسان ایکسیپٹ زیادہ کرتا ہے یا اس چیز کی وجہ سے اس رسپانسبلٹی لیتا ہے تو وہ ریلیکس رہتا ہے. لیکن جب وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا ہے, اگلے کے فیصلے پہ رہنے دیتا ہے, تو وہ چیز اسے تکلیف زیادہ دیتی ہے. تو اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے دوسروں کے ایکشن سے سمجھیں. ہو سکتا ہے وہ ورڈز بہت اچھے یوز کر رہے ہوں, لیکن ان کے ایکشن بتا رہے ہوں کہ جی ان کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ کو ٹائم ملے گا, یا پھر کچھ اس طرح. تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی امپورٹنس کیا ہے اور آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے. اور اپنے ایموشنز, فیلنگز کلیئر رکھیں, ان کی ٹائمنگز دیکھیں کہ کب آپ ایکسپریس کر رہے ہیں, کن لوگوں سے ایکسپریس کر رہے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ آپ ان کو اپنی فیلنگز یا ایموشنز بتائیں, کیونکہ ان کے دماغ میں آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی آپ نے خود سوچی ہوئی ہے ان کی ویلیو. تو پھر اپنے آپ کو کلیئر رکھیں تاکہ خود کو بھی تکلیف سے بچا سکیں. اور ہر کسی کو, چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکی ہوں, they have to express themselves, they have to communicate clearly. جو ایکسپریشنز ہیں, جو فیلنگز ہیں یا ایموشنز ہیں, جب وہ ایکسپریس اچھے طریقے سے کیے جاتے ہیں, چاہے وہ پازیٹیو ہوں چاہے تھوڑے سے نیگیٹو ہوں, تو وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے اس میں کلوزنس آ جاتی ہے. اور جب وہ نہیں ایکسپریس کیے جاتے یا ایک ہی طرح کے بس ایموشن ایکسپریس کیے جائیں, دوسرے ایموشن ایکسپریس نہ کیے جائیں, فار ایگزامپل اگر خالی نیگیٹو ایکسپریس کیے جائیں, پازیٹیو نہ ایکسپریس کیے جائیں, وہاں ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. اور اگر خالی پازیٹیو ایکسپریس کیے جائیں, نیگیٹو ایکسپریس نہ کیے جائیں, وہاں بھی ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر خالی نیگیٹو ایکسپریس کیے جائیں گے تو اگلے کو یہ فیلنگس آئیں گی کہ شاید میں جو بھی کر لوں میں ہی ہمیشہ غلط ہوں, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ.
اور اگر صرف پازیٹیو کیے جائیں نیگیٹو نہ کیے جائیں تو تب یہ ہوتا ہے کہ یو فیل برڈن اباؤٹ اٹ، یو فیل کہ آپ پرابلم میں ہو، آپ کے اوپر ایک بوجھ ہے، یا پھر وہ چیز جو ہے آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ایموشنس یا فیلنگس ایکسپریس کرنی صرف پازیٹیو ایک طرح کی ایکسپریس نہیں کرنی، آپ نے پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی دونوں ہی ایکسپریس کرنی ہے. وہ دونوں ہی آپ کو جو ہے آپ کے لیے لائف میں آسانیاں کریں گے. اور اسی طرح اگر آپ ایک ایموشن میں ہر چیز، بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی ایموشن میں ہر چیز ایکسپریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ، ان کے بارے میں آپ سنیں گے، یہ خوشی کی بات ہو رو پڑتی ہے، دکھ کی بات ہو رو پڑتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہو تو رو پڑتی ہے. یہاں پہ ہم نے سیکھا نہیں ہوا کہ ہر ایموشن جو ہے اس کو ایکسپریس کرنے کا ڈفرینٹ وے ہے. تو اس پہ خود پہ نظر رکھنی ہے کہ میں ایکسپریس کیسے کر رہا ہوں. بعض اوقات ہم ایموشنز ورڈز میں ایکسپریس کرتے ہیں، فیلنگز ورڈز میں ایکسپریس کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ایکشن سے ایکسپریس کرتے ہیں. سم ٹائم وی لائک سم ون بٹ وی کانٹ ایکسپریس آور ایموشن ڈیو ٹو کلچرل باؤنڈریز. جہاں تک یہ بات ہے کہ اف یو لائک سم ون، اٹس ناٹ سم تھنگ بیڈ کہ آپ ایکسپریس نہیں کر سکتے. یو کین ایکسپریس بٹ دیر شوڈ بی این اپروپریٹ وے، ایکسیپٹیبل وے، جو آپ کے کلچر میں بھی ایکسیپٹیبل ہو، جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ایکسیپٹیبل ہو. تو یو کین. اب ہم اپنی لائف میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں اور ہم انہیں بتا دیتے ہیں، اس میں کوئی آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اتنا بڑی بات ہے یا ایشو ہے. لیکن آپ کس طرح کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ فرق ڈالتا ہے. یس، ایکشن کمیونیکیٹس مور دین ورڈس. بالکل. ہم کبھی کبھی جب ایموشنس میں ہوتے ہیں تو ہم ایکشنز پہ بہت کم فوکس کرتے ہیں، ہم ورڈز پہ فوکس کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم ایموشنس میں یا ریلیشن شپ میں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں، ہم ان کی نیگیٹیوٹی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب ایکسیپٹ کریں گے تو وی ول ہیو ٹو گو تھرو پین آف بینگ بروکن. تو ہم اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرا وہم ہے، یہ مجھے ہی لگ رہا ہے، شاید میں زیادہ ایگزیجریٹ کر رہی ہوں، شاید میں اسے پرسیو کر رہی ہوں. اور ہم وہ سارے ایکشنز جو ہیں دوسروں کے وہ اگنور کر جاتے ہیں. If there is incongruence in words and action, we are unable to gain trust. بالکل ٹرسٹ آ نہیں رہا ہوتا. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے زیادہ کلوز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ ختم نہ ہونے دیں، تو وہاں پہ ہم ورڈز پہ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں. اور جہاں پہ ہمیں کوئی انسان اچھا نہ لگ رہا ہو یا کچھ اس طرح ہو، تو ایون اس کے ورڈز اچھے ہوں تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ایکشن، جو چھوٹے چھوٹے اس کے خلاف ایکشن جا رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ اس لیے اس کو نوٹ کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہیں بائسڈ نہ ہو جائیں. اپنی بائسنس پہ بھی وہ جو ہے نظر رکھنی ہے، اپنے ایموشنس اور فیلنگس اور دوسروں کے بھی پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور دیکھنا ہے. واقعی میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایکشن اور جو ورڈز ہیں، جو وہ آپ کے لیے کچھ کوئی کر رہا ہے اور جو وہ کہہ رہا ہے، وہ کیا دونوں ایک ہی طرح کے ہیں یا ایک طرح کے نہیں ہیں. وی بیکم ٹو بلائنڈ بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ. بالکل وی بیکم بلائنڈ. اور بہت ساری چیزوں میں ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. What could be appropriate way to communicate that we like someone? I focused on this point because I think that repressed positive feeling can also lead to serious mental illness. بالکل بہت ساری جو پازیٹیو فیلنگز ہیں اگر وہ بھی نہ ایکسپریس کی جائیں تو وہ آپ کو لائف میں آگے جا کے ڈسٹرب کرتی ہیں کہ شاید میں یہ کہہ دیتا یا میں یہ فیلنگز ایکسپریس کر دیتا تو کچھ سینز کچھ اور ہوتے، لائف کسی اور طرح کی ہوتی، سچویشن کچھ اور ہوتی. تو اسی لیے آئی تھنک یو شوڈ ایکسپریس اٹ.
and you should try to express it. नॉर्मल वे में आप किसी को कह सकते हो कि जी मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी लगती है, ये बात अच्छी लगती है, या ये चीज़ जो है आई रियली अप्रिशिएट इन यू, तो दैट्स रियली गुड. तो इसमें कोई बुरी बात नहीं. थैंक यू अंस. एंड तो आप अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स कोई भी हों, पॉजिटिव हों नेगेटिव हों, किन दोनों में से किसी को भी रिप्रेस्ड किया जाए या एक्सप्रेस ना किया जाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं. इसलिए ट्राई टू एक्सप्रेस देम इन अप्रोप्रिएट वे, अप्रोप्रिएट एक्शंस एंड वर्ड्स. और हम बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि हम अपने एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरा समझ जाएगा, और जब वो नहीं समझता हमें तकलीफ़ होती है. कहीं कहीं हमें वर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और फिर हमने देखना है कि वो समझना भी चाह रहा है या नहीं समझना चाह रहा. कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो समझ रहे होते हैं आपके एक्शंस के थ्रू, पर वो समझना नहीं चाह रहे होते. इसलिए अपना डाउट क्लियर करने के लिए आपने वर्ड्स में भी कहना है, ताकि आपको ये ना हो कि मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस किया, शायद मेरे एक्शन काफ़ी नहीं थे. फिर आपने ज़रूर फैसला कर लेना है कि अगर वो सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, तो वो सुनना या समझना ही नहीं चाहता उस चीज़ को. फीलिंग्स नीड्स एक्सप्रेशन इन द सेम वे वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. बिल्कुल हम सबको वी नीड टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. और ये नहीं कि हम सिर्फ नेगेटिव, कभी कभी बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पॉइंट आउट किए जा रहे होते हैं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं एक्सप्रेस किया जा रहा. वहाँ ज़रूरी है कि पॉजिटिव चीज़ें भी एक्सप्रेस की जाएं, पॉजिटिव चीज़ें भी एक दूसरों की बताई जाएं कि जी मुझे ये आप में ये पॉजिटिव लगता है या ये नेगेटिव. क्योंकि जब 2-3 लोग साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, कुछ भी हो. तो वहाँ पे चीज़ों को डील करना है, बताना है, ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव भी. और कोई भी चीज़ अगर आप उसे रिप्रेस करते रहेंगे, बताएंगे नहीं, तो दैट विल बी बिकम बैड फॉर योर रिलेशनशिप. यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है असर्टिव होने की, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस करने की. देखिए 2-3 तरीके ही होते हैं, एक पैसिव, एक एग्रेसिव, और जो अप्रोप्रिएट है वो असर्टिव है. पैसिव में आप बिल्कुल चुप रहते हैं, एग्रेसिव में आप आउटबर्स्ट, आउटस्पोकन या गुस्से में बात एक्सप्रेस करते हैं. असर्टिव जो होता है वो फर्म टोन में आप सही तरीके से अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी एक्सपेक्ट टू बी अंडरस्टूड विदाउट स्पीकिंग, बट वी वांट अदर्स टू एक्सप्रेस विद फीलिंग्स. कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम सोचते हैं कि हम कहीं भी ना और उसे समझ आ जाए, और अगर ना समझ आए तो वहाँ पे लड़ाई कि मेरी बात क्यों नहीं कोई समझा. तो इसमें कभी कभी हमें नोट डाउन करना पड़ता है कि क्या मैंने बता दी है जो चीज़ दूसरा नहीं समझ पा रहा, मैंने बताया है या मैंने सही तरीके से बताया है. और ये भी होता है कि वी एक्सपेक्ट कि दूसरे जो हैं वो हमें बता के एक्सप्रेस करें. तो हमें इसलिए अपनी हर चीज़ जो है ना वो क्लियर करनी चाहिए, ना सिर्फ अपनी क्लियर करनी चाहिए बल्कि दूसरों की भी जो चीज़ें हैं ना, वो अगर हमें नहीं समझ आ रही तो हमें पूछ लेना चाहिए. हमें उनसे उनकी फीलिंग्स के भी लिए भी कंसर्न शो करना चाहिए कि वी वांट टू नो अबाउट इट. तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, दूसरों की समझें, दूसरों से पूछें, और इससे जो है ना रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन सब इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, और हम खुद भी एट पीस होते हैं कि जो हम सोचते हैं या जो हम समझते हैं एटलीस्ट हम बता देते हैं. वी डोंट हैव बर्डन कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ बतानी चाहिए थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था. तो इसके साथ आई थिंक आई शुड एंड माई सेशन. टू फील फ्री, अपनी आप को एक्सप्रेस करें,
بہت دفعہ واقعی میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری باتوں کو ہماری چیزوں کو ویلیڈیٹ کر دے. وہاں پہ پھر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ سنو سب کی، لیکن ایٹ دا اینڈ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کی سچویشن میں آپ کا کیا مینٹل اسٹیٹ ہے، آپ کی فیلنگس کیا ہیں، آپ کے بلیوز کیا ہیں، آپ کی ویلیوز کیا ہیں، وہ آپ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا. سارے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کسی بات کو آپ کو بتائیں گے یا فیلنگس کو بتائیں گے. وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ کس طرح کرنا ہے. بینگ ایکسپریسو مین دیٹ وی ویلیو آور ریلیشن شپ. بالکل، بیکاز اگر آپ ایکسپریس نہیں کریں گے تو وہ ریلیشن شپ وہاں پہ ختم ہو جائے گا. تو ہوپ یو سی، امید ہے کہ آپ کو نیکسٹ منڈے کو پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملوں گی. اور ڈو کمنٹ کہ آپ کون سے ٹاپک چاہتے ہیں، کہ کس ٹاپک پہ لائیو سیشن ہو، تاکہ میں کوشش کروں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی مرضی کے ٹاپکس پہ بات کروں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو میرا یوٹیوب چینل ہے لائف اسکل کاؤنسلنگ سروسز، آپ اس پہ جا کے بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.